والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ ایک بار اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حفیظ جالندری نے ہجرت کے تعلق سے شعر کہا ہے کہ ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر۔ اگرچہ صحابہ پر قہر برستا تھا، یہ بیچارے آزادی سے سانس لینے کو ترستا تھا، یہ بیچارے آزادی سے سانس لینے کو ترستا تھا۔ نہ تھا آسان منہ موڑ کر اپنے وطن سے جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو ہجرت کے تعلق سے، اور یہ سفر المظفر کا مہینہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے، یعنی اپنے وطن کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا۔ تو یہ ہجرت والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں پوری انسانیت سے مخاطب ہے کہ یاد کیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس آیت کو آپ پڑھیے گا تو آپ اس منظر کو یاد کیجیے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، تو اس منظر کو یاد کیجیے جب یہ کفر کرنے والے آپ کو گرفتار کرنے کی سازشیں رچ رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچ رہے تھے، نعوذ باللہ، آپ کو ملک سے بدر کرنے کی سازشیں رچ رہے تھے، اور یہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو اللہ اس سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہ لوگ تدبیر کیا کیا کہ دین کی دعوت جو پھیلا رہے ہیں تو ان کو روکا جائے، اور حتی المقدور یہ کوشش کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پر کوئی ضرب نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے رہے۔ جب یہ لوگ ہار مان گئے کہ یہ نبوت والا کام نہیں رکنے والا، اور آئے دن ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور ایمان والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تب ایک مکے میں اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ، اس میں یہ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد سازشیں رچنے لگے، تدبیریں کرنے لگے۔ اس میں شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر بیٹھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے تاکہ یہ سلسلہ یہیں پر تھم جائے، رک جائے۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے باہر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اگر یہ یہاں سے اگر نکالے جائیں گے تو دوسری جگہ یہ اپنے مشن کو چلائیں گے، پھر وہاں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو یہ اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو دوسرے نے کہا کہ پھر کیا رائے ہے؟ تو اس میں ابو جہل بھی تھا۔ تو ایک نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، ہمیشہ کے لیے جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے ایسے جانثار، وفادار، خوددار لوگ ہیں کہ اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو یہ جماعت ایسی منظم ہے کہ کھڑی ہو جائے گی آہنی دیوار بن کر کے، پھر مکے کا نقشہ کیا ہوگا اس کا ہم لوگ وہم و گمان نہیں کر سکتے۔
تب کو ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہے ان کو گرفتار کر دیا جائے، گرفتار کر کے باندھ دیا جائے اور بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ تو شیطان جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے یہ سوچا کہ یہ جہاں بھی، یہ اللہ کے رسول جہاں بھی جائیں گے یہ تو اپنا ہی سب کو گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ جو دوسری رائے تھی قتل کر دینے والی، یہ بہتر رائے ہے۔ اب وہ کافر لوگ جو جمع تھے انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ شیطان ہے، تو کہا کہ اگر قتل کر دیا جائے گا تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سازش جو رچ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی الگ سے تدبیر کر رہے تھے۔ یہاں طے ہو گئی بات۔ اب طے کیا ہوئی کہ قتل کون کرے گا، کیونکہ اس زمانے میں قصاص کا بدلہ قصاص، ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا تو اس کے گھر والے بھی ان کو قتل کرے گا، یہ قصاص ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ جب ہم لوگ قتل کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، تو اس میں ہم لوگ 11 قبیلہ کے لوگ ہوں، 11 قبیلہ کے لوگ ہوں، تاکہ قتل کا الزام ایک پر نہ جائے، سب پر جائے اور بدلہ کوئی لینے کے لیے آگے آئے ہی نہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اور یاد رکھیے یہ ہجرت بڑا عظیم منصب ہے، بڑا عظیم برکت والا یہ ہجرت ہے۔ وطن کی محبت بھی بڑی عظیم دولت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب نکالے جا رہے تھے تو آپ کی آنکھیں پرنم تھی، آنکھ میں آنسو تھے، اور اشارہ کیا مکہ تو مجھے کتنا عزیز ہے، مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، اور آنکھیں نم تھی۔ مگر حالات جب ایسے آ جائیں کہ جس ملک میں شاعر اسلام پر آپ کو چلنا دشوار ہو جائے، وہاں وطن کی محبت بھی ختم کرنی پڑتی ہے، اولاد کی محبت بھی ختم کرنی پڑتی ہے، بیوی کی محبت بھی ختم کرنی پڑتی ہے، مال و جائیداد کی محبت بھی ختم کرنی پڑتی ہے۔ اس ہجرت میں اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ اگر آپ کو اسلام پر چلنے میں دشواریاں آ رہی ہو تو آپ اپنی بیویوں کا، بچوں کا، جائیدادوں کا پرواہ نہیں کیجئے۔ اور اس ہجرت نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، آپ کی کوئی بیویاں ساتھ میں نہیں تھی، آپ کے بچے ساتھ میں نہیں تھے، آپ کے مال جائیداد ساتھ میں نہیں تھے۔ پتا چلا کہ دین پر اگر چلنے میں دشواریاں ہو تو وہاں وطن کی محبت بھی ختم کر دو، وہاں اولاد کی محبت ختم کر دو، کیونکہ سب سے بڑا مقام اللہ اور اس کے دین کا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو اس ہجرت کے واقعے کو کیونکہ وقت کافی چاہیے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تنہائی ہے اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آسمان میں جو ستارے ہیں، یہ جو ستارے ہیں جو جگمگا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اس کی تعداد کتنی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں کہ میں گن کے بتا دوں۔ اگر کوئی گنتی کرنا بھی چاہے، کیلکولیٹ کرنا بھی چاہے تو وہ فیل ہو جائے، کیونکہ یہ انگنت ہے، اس کا شمار، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ مگر ہاں، میں اپنی وجدانی کیفیت میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، میں اتنا تو بتا سکتا ہوں۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیے، جتنے آسمان میں ستارے ہیں، ان ستاروں کے مقدار ان ستاروں سے زیادہ یا ان ستاروں کی طرح اتنے ہی نیکیاں کسی کی ہے آپ کے حقداروں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے وفا شعاروں میں، آپ کے یاروں میں، کسی کی اتنی نیکیاں ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں عائشہ، یہ ستارے جتنی تم کو نظر آ رہے ہیں، آسمان میں یہ ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ چمک اور دمک رہا ہے، ان ستاروں سے کہیں زیادہ میرے یاروں میں، میرے وفا شعاروں میں ان کی نیکیاں زیادہ ہے۔ تو اماں عائشہ کی تڑپ اٹھی اور انہیں یہ جو ہے گمان تھا کہ آخر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو میرے بابا کا نام ابو بکر کا نام آئے گا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا عائشہ، ان تاروں سے زیادہ نیکیاں میرے یار کا ہے جس کا نام عمر بن خطاب۔
اب یہ سننا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی اور مرجھا گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مزاج شناس بھی تھے, چہرہ شناس بھی تھے, چہرہ کو پہچانتے تھے, مزاج کو پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تو نے سوال کیا کہ ستاروں سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہے, تو میں نے تو جواب دیا, کیا میرے جواب سے تجھے اطمینان نہیں ہوا؟ اماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول, میں جو سوچتی تھی, جو میرے خیالات تھے, جو میرے دل میں جو ہے ایک بات تھی کہ اس نیکی اتاروں سے زیادہ نیکیاں اگر کسی کو ہوں گی, عبادت میں اول, طاعت میں اول, ریاضت میں اول, تسبیح و تحلیل میں اول, شرافت میں اول, صداقت میں اول, اگر کوئی ذات ہوگا وہ ذات میرے باپ کی ذات ہوگی. مگر جب آپ نے عمر بن خطاب کا نام لے لیا تو میں سمجھ گئی کہ میرے باپ پیچھے رہ گئے, ہر معاملات میں پیچھے رہ گئے, اور عمر بن خطاب جو ہے میرے بابا سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے تو یہ پوچھا کہ ان تاروں سے نیکیاں کس کی زیادہ ہیں, تیرے سوال یہ تھے کہ ان تاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے, تو میں نے بتا دیا کہ ان تاروں سے زیادہ نیکیاں عمر بن خطاب کی ہے. تو نے تو یہ نہیں پوچھا کہ ساروں میں نیکیاں کس کی زیادہ ہیں, ساروں میں نیکیاں سب سے زیادہ کس کی ہے؟ تو سن, عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف, تیرے بابا کی نیکیاں, وہ رات جو میرے ساتھ غار ثور میں بتایا ہے تیرا باپ, وہ رات عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی. تیرے باپ کی ایک رات اور عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ کی ایک رات جو غار ثور میں جو ہے گزارا گیا, اس رات کا مقابلہ عمر کی ساری نیکیاں نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. وہ رات یہی غار ثور جو ہجرت کی رات کہلائی, مگر دوستو وہ ہجرت والی رات کا تذکرہ اب کرنے کا وقت چاہتا ہے, مگر گھڑی کا کانٹا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب آپ گنجائش نہیں ہے. مگر دوستو اس ہجرت کے واقعے کو انشاءاللہ پھر آگے جو ہے اس کی تفصیل سے روشنی میں ڈالوں گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں کفار سازشیں رچ رہے تھے کہ آپ کے مشن کو روکنے کے لیے آپ کو قتل کر دیا جائے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. جب یہ مکر کر رہے تھے تو اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا, سب سے بہتر تدبیریں نکالنے والا, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں سے پارے میں سورہ نساء میں کہتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین کی گنجائش کو بڑھا دے گا, زمین کی پیمائش کو بڑھا دے گا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور جو اپنے گھر سے نکل جائے, گھر چھوڑ کر نکل جائے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل جائے, اور اس راستے میں اس کو موت آ جائے, تو اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ پیغام اللہ کے رسول دینا چاہ رہے ہیں, اور اللہ قرآن کی آیت سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر دین پر چلنے میں کہیں بھی دشواری ہو اور آپ کو لگے کہ فلاں ملک میں ہم جا سکتے ہیں, تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت, یہ 2 ہجرت جو ہے آپ کے حبشہ کی سرزمین پر ہے. پہلی ہجرت, دوسری ہجرت حبشہ کی سرزمین پر ہے, اور حبشہ کی سرزمین کا بادشاہ نجاشی جو ہے عیسائی ہے, اس جگہ پر جو ہے آپ گئے ہیں, آپ کے یار گئے ہیں. اور اس کے بعد تیسری ہجرت جو ہوئی ہے وہ جو ہے مدینہ میں ہوئی.
تو پتہ چلا کہ اگر آپ کو جہاں آرام ہو شاعر اسلام پر چلنے کی وہاں آپ جا سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں، اور وہ ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اپنا ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی اور راستے میں آپ کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو ہے اجر اللہ خود آپ کو دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سفر الخیر کا مہینہ ہے، خیر والا بھی مہینہ ہے اور ہجرت والا بھی مہینہ ہے۔ اسلام کو انقلاب ملا، اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو عروج ملا تو اسی مہینے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، اور وہ سرزمین جہاں دین کا قلعہ بنا اور جو ہے پھر اسلام وہاں سے پھیلا، تو اگر کہا جائے کہ یہ مہینہ بھی اسلام کے عروج کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآنی آیات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام بلند ہوا ہے تو بڑی قربانیوں سے، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ نہ مرغ ماہی اور نہ بریانی سے دین تو زندہ ہوتا ہے قربانی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے سنت زدہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، جناب سلیم الدین تیغی مرحوم، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا گزشتہ